السلام علیکم ناظرین، اپنے پروگرام عقل و شعور کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ میں ہوں افشاں عباسی۔ اگر میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو نہ صرف یہ کہ آپ اس پروگرام کو سبسکرائب کر دیں، بلکہ بہت سے اپنے جاننے والوں کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ کچھ باتیں جو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آنے سے رہ گئی ہوں، یا ہر ایک کا ذہن میں کبھی نہیں آتا، لیکن ایک دم سے خیال آتا ہے کہ ہاں یہ ہم نے یہ دیکھ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو میرا آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور وہ ہے بچوں کی تربیت۔ ناظرین، ہمارے ملک کی دوڑ بھاگ آگے جا کر کے انہی بچوں نے سنبھال لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی، اور خاص طور پہ والدین پر، کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، یعنی ان کو اخلاقی لحاظ سے ایک بہترین انسان بنانے کی اپنی پوری سی کوشش کریں۔ تعلیم حاصل تو سب کر لیتے ہیں، لیکن جو تربیت ہے وہ آگے چل کے زندگی کو بہترین بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کی صورت میں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ان کے ذہنی اور ان کی جسمانی پرورش کرنے کا اس کا صلہ بھی بہت دیا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کم عمری سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی دیکھا جائے تو ایک بچے کا دماغ 1 سال کے اندر 90% سے اوپر بن جاتا ہے۔ اس کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بول اس طرح نہیں سکتا، نہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے۔ تو شروع میں ظاہر ہے وہ رو کے دھو کے ضد کر کے اپنی بات منواتا ہے، لیکن جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اب اس وقت کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس بچے کو غلط کاموں سے روکا جائے، اس کو بتایا جائے کہ اسے کیا کرنے سے، یہ کام کرنے سے اس کو کیا نقصان ہوگا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے چیزیں توڑ رہے ہیں، پھوڑ رہے ہیں، گھروں میں دیواروں پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں، گھر کا حشر نشر کر دیا، اور یہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیا ایسے جی بچہ ہے، لیکن بچے کو آگے بڑا بھی ہونا ہے۔ اس کی یہ عادتیں جو بچپن سے اس کے ذہن میں بسی ہوئی ہوں گی، وہ آگے جا کے اس کے عمل سے شروع نکلیں گی۔ کسی کو تنگ کرنا یا مارنا، تو بچوں کو شروع عمر سے یہ سب چیزیں بتانی چاہیے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے۔ یہ کہنا کہ روک ٹوک سے بچوں کی کیا نام ہے شخصیت پہ برا اثر پڑتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے روک ٹوک کس انداز سے کی ہے۔ اگر بیچ چوراہے میں سب لوگوں کے سامنے آپ اس کو بہت بری طرح اس سے بیہیو کریں گے یا اس کو ڈانٹیں ڈپٹیں گے، تو ظاہر ہے بچہ کے ذہن میں اپنی بے عزتی کا احساس ہوگا۔ اس کو بہت پیار اور سلیقے سے بتائیں۔ مار پیٹ کسی چیز کا حل نہیں ہے، ہاں سمجھانا بےحد ضروری ہے۔ اور اگر بچہ بار بار کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس سے بات کریں کہ کیا وجہ ہے، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ بچے کی ہر غلطی پر والدین کو گہری نظر رکھنی چاہیے۔ یہ دوسرے رشتے بھی جو بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ورنہ یہ رشتے ہوتے ہی نہ، جیسے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، پھوپھی چچا خالہ خالو ماموں، یہ سارے رشتے بچے کے دشمن نہیں ہوتے۔ کوئی کسی کا کچھ ٹوکنے کا انداز ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، لیکن مقصد کسی بچے کو تنگ کرنا نہیں ہوتا، نہ ہی والدین سے کوئی بدلے لینے ہوتے۔ اگر کوئی بڑا کسی بچے کو کسی بات پہ ٹوکے تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کس بات پہ ٹوکا گیا ہے، کیا واقعی بچے کی غلطی ہے، اور اگر غلطی نہیں بھی ہے اور اس نے خواہ میں اس کو بچے کو ٹوکا ہے، تو بھی بچے کے سامنے کبھی یہ نہ ظاہر کریں کہ بڑا جو ہے بہت غلطی کر رہا تھا۔ ہاں بعد میں اکیلے میں اس سے کہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، اس بچے کی طرف سے آپ خود صفائی دے سکتے ہیں،
اور پھر بچے کو پیار سے سمجھا دیں کہ کئی دفعہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بڑے سے بھی ہوتی ہے، چھوٹوں سے بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو ان کا حق بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اگر کسی نے دوسرے نے کہہ دیا تو اس سے لڑنے ہم نے شروع کر دیا کہ آپ نے میرے بچے کو ایسا کیوں کہا؟ تو بچے کو شروع سے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، ہر بات کی تربیت دینے کا جو فرض ہے والدین پر بہت گہرا ہے، ان کو لازمی دینا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں کہ ان کے پاس ان کو اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور ان سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ جب بچے کی مناسب تعلیم و تربیت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ نہ صرف اس کے لیے آگے چل کے کام آئے گی بلکہ والدین کا بھی سر فخر سے بلند ہوگا جب وہ ایک بہترین انسان کی صورت میں بڑے ہونے کے بعد اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا اور اپنے ملک کے لیے باعث فخر ہوگا۔ وہ کوئی برے کام میں نہیں ہوگا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ برا کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ اس کا فرق بتانا بڑوں کا کام ہے۔ کوئی بڑے کو کہتے ہیں نا، کچی شاخ کو آپ جس طرح چاہیں موڑ لیں، آپ اس کو برائی سے کی طرف جانے دیں گے تو وہ اسی رخ پہ جھک جائے گی، اور اگر آپ اس کو صحیح اس کی نشو و نما کی طرف توجہ دیں گے تو وہ سیدھی قرینے ایک بہترین چیز انسان بن کر کے وہ بڑا ہوگا۔ تو میری آپ سے یہی ہے کہ اپنے وہ وقت جو بچوں کے لیے مختصر اللہ نے کیا ہے اس میں اپنی بہت سی تفریحات انسان کو چھوڑنی پڑتی ہیں، کیونکہ اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اس کی پہلی ذمہ داری والدین دونوں کی ہے۔ یہ نہیں کہ میں صرف ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بچوں کو اس سے اپنا تعلق جو ہے بالکل الگ تھلگ ہو کے نہ رہے، ان کو جہاں سمجھانے کی چیز ہو وہاں بیٹھ کے سمجھائے، اچھے برے بات کے بارے میں بتائے، اچھے برے کام کے بارے میں بتائے، ان کے کس میں اس کا نفع ہے، کس میں نقصان ہے، کون سی باتیں جو ہیں وہ دین و دنیا دونوں کو میں اس کو سرخرو رکھیں گی، یہ ضرور بتائے۔ تو اگر میری یہ باتیں آپ کو پسند آئیں تو ان پہ غور ضرور کیجیے گا، اور ہو سکے تو میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ فائدہ ان کی زندگی کو بہت خوبصورت بنائے گا۔ کیونکہ کئی دفعہ بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں لیکن پھر روزمرہ کے اس میں نکل جاتی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کل سے کر لیں گے، آج ہی سے توجہ دیجیے، اور یقین مانیں اس کا پھل بھی آپ ہی کو ملے گا۔ تو اپنے اس پروگرام کے ساتھ میں آج آپ سے رخصت چاہتی ہوں، اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔